بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو جنت کے بارے میں ترغیب دلا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ رک گئیں اور فرمایا، میاں اللہ سے ڈرو، تم لوگوں کو کب تک اللہ پاک کی محبت سے غافل رکھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنے اللہ کی محبت کی تعلیم دو، پھر انہیں جنت کا شوق دلاؤ۔ اس شخص نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو حقارت سے بولا، اے دیوانی، جا اپنا رستہ لے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگیں کہ میں تو دیوانی نہیں ہوں، ہاں تو نادان ضرور ہے کہ راز کی بات نہ سمجھ سکا۔ ارے جنت تو قید خانہ ہے، اگر وہاں اللہ پاک کا قرب و دیدار میسر نہ ہوگا تو مصیبت کا گھر ہے۔ کیا تو نے آدم علیہ السلام کا حال نہیں سنا کہ جب تک ان پر اللہ کا سایہ رہا کیسے آرام سے جنت میں میوے کھاتے رہے، اور جب خطا کر بیٹھے اور شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی شفقت کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہی جنت آدم علیہ السلام کے لیے مصیبت کا گھر اور قید خانہ بن کر رہ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا، کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حال تمہیں معلوم نہیں کہ جب وہ محبت الہی پر پورے اترے اور آگ میں ڈالے گئے تو وہ آگ ان کے لیے جنت اور خیر و عافیت والی بن گئی۔ پس پہلے جنت کے مالک کی محبت پیدا کرو، پھر جنت میں جانے کی آرزو کرو۔ ایسی جنت میں جا کر کیا کرو گی کہ جہاں تم پر اللہ پاک کا سایہ نہ ہو؟ اگر جنت کسی جنت چاہنے والے کو مل جائے مگر وہاں دیدار الہی نصیب نہ ہو تو ایسی جنت کس کام کی؟ اگر عاشقوں کو دوزخ ملے اور وہاں دیدار الہی نصیب ہو تو ایسی دوزخ اس جنت سے لاکھ درجے بہتر ہے، اسے شوق سے لے لو۔ دنیا و مافیا میں اور اس ساری کائنات میں کوئی کام کی چیز ہے تو وہ عشق الہی ہے۔ انسان اللہ پاک کا گھر ہے اور اللہ انسان کے دل میں رہتا ہے۔ زندگی کا سبق، حقیقی انسان یعنی روح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی معرفت و پہچان حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ ذات حق یعنی اس میں اللہ کے ذکر سے یہ پہچان اپنے اندر سے حاصل ہوتی ہے۔